بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم آپ کے پاس کافی عرصے کے بعد ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے چینل کو آغاز دوبارہ سے کریں، تو کیونکہ کافی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے ہم اپنے چینل کے اوپر ورکنگ نہیں کر پائے، تو آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو ری پوسٹ کیجیے۔ تو سامعین عزیز وقار، آج میں آپ سے اپنی ویڈیو بنانے کا مقصد شیئر کر دیتا ہوں۔ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو میں جمعۃ المبارک کا سارا خطبہ دیتا ہوں، وہ چونکہ ادھر پوسٹ کرنا اتنا وقت کی قلت کے باعث اتنا لمبا ہم اس کو نہیں شیئر کر سکتے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو میں نے سوچا کہ آج کے بعد آپ سے ہر جمعے کی جو ہم سپیچ کیا کرتے ہیں اس کو ادھر ہم اس کا لب لباب ادھر بتا دیا کریں گے۔ تو باقی اگر آپ نے تمام ویڈیوز کو دیکھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، تو آپ ہمارے ٹک ٹاک کے اوپر اور ٹک ٹاک اور فیس بک کے اوپر آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تو سامعین، یہ انشاءاللہ ہم جون سا بھی ادھر ڈسکشن ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا کریں گے۔ آج کل فیبرری کا مہینہ ہے اور دوسری طرف شعبان المعظم چل رہا ہے، اور یہ آج تاریخ ہے 6 فیبرری 2026۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تو آج جو میں نے جمعہ پڑھایا ہے وہ اس کا موضوع تھا استقبال رمضان۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت ہی اہم مہینہ ہے۔ رب العالمین کا ارشاد بھی ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ پھر ایک اور ہمیں حدیث قدسی ملتی ہے کہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ رب العالمین اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو افطار کے وقت جو رب العالمین اس کے اوپر برکت عنایت دے رہا ہے، تو ایک افطار کی خوشی ہوتی ہے۔ دوسری خوشی ہوتی ہے کہ رب قیامت والے دن اس شخص کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو سامعین عزیز وقار، رمضان المبارک جو ہے یہ اس کی آمد ہے، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا جو اگر لغوی مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے باز رہنا۔ تو باز کس چیز سے رہنا ہوتا ہے؟ ہم نے گناہوں سے باز رہنا ہوتا ہے، کھانے پینے سے باز رہنا ہوتا ہے، شہوت سے ہم نے باز رہنا ہوتا ہے، میاں بیوی کے جو آپس میں معاملات ہیں اس میں ہم نے روزے کی حالت میں باز رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام جب ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کی جزا بھی عطا فرماتا ہے۔ میں اپنی ویڈیو کو ساتھ ساتھ جاری رکھ رہا ہوں، لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، لائک اینڈ شیئر کرنا ہے، تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم اپنی ویڈیوز کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ کوئی سوالات ہوں آپ ہم سے اس کے سوال کر سکتے ہیں، ہم اس کے جواب انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دے دیا کریں گے۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ رمضان المبارک کی اللہ رب العالمین نے بے شمار فضیلتیں رکھی ہیں۔ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص ایمان اور اخلاص کی نیت سے روزوں کو رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب خالصتاً یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر روزے رکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کا حکم مان رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کولیسٹرول بہت ہوا ہے، چلو اسی بہانے روزے رکھیں گے تو میرا کولیسٹرول بھی نیچے آ جائے گا، یا میرا ویٹ لاس ہو جائے گا، یا مجھے ڈپریشن کی کمی ہوگی۔ بلکہ اس کا خالص مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ تو جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر روزوں کو رکھتا ہے، تو رمضان کے روزے گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا میڈیکلی فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو نان بھائی ہوتے ہیں، نان لگاتے ہیں، وہ سارا سال وہ جو تندور ہوتا ہے اس کے اندر وہ روٹی کو لگاتے ہیں۔ جب وہ روٹی لگا کے اس جو تندور کی دیواریں وہ پرانی ہو جاتی ہیں، بسیدہ ہو جاتی ہیں، وہ تندور کی روٹی کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب
رمضان المبارک آتا ہے یا کوئی بھی ایک ایسا مہینہ، وہ جو تندور والے ہوتے ہیں وہ 15-20 دن یا مہینہ کچھ ٹائم لیتے ہیں جو اپنے تندور کی ریکنسٹرکشن دوبارہ کرتے ہیں، جو مرمت کرتے ہیں تاکہ جو مٹی ہے وہ برے نہیں، جو تندور کی انٹرنل جو والز ہیں، جو دیواریں ہیں، وہ دوبارہ سے سیدھی ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو ایک تندور نئے کا نیا بن جاتا ہے۔ جب وہ اس کو دوبارہ سے مرمت کرتے ہیں تو پھر جو روٹی کی جو لک آتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، کیوں انہوں نے ریسٹ دے کے اس کو دوبارہ کام کیا۔ اسی طرح آرمی والے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا جدھر وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں، وہ کوئی 500 میٹر کے دور فاصلے پہ یا 1 کلومیٹر کے دور فاصلے پہ وہ نشانہ بازی کرتے ہیں، تو وہ جدھر نشانہ کرتے ہیں ادھر ریت کا ٹیلہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے یا پہاڑی بنائی ہوتی ہے، وہ سارا سال اس کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، لیکن سال کے اندر ایک ایسا مہینہ بھی آتا ہے جس کے اندر اس کو روک لیتے ہیں۔ جب اس کو روکتے ہیں تو اس کے اندر اس کو روکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر گولیاں چل چل کے یہ پہاڑ چھلنی ہو گیا ہے، یہ بربرا ہو گیا ہے، بسیدہ ہو گیا، تو اس کی دوبارہ مٹی وغیرہ بھرائی کر کے اس کی ری فلنگ کرتے ہیں، ریکنسٹرکشن کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی نقصان نہ ہو اور ہمیں رزلٹ اچھے ملے، اس کی پرفارمنس بہتر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی سارا سال جب اپنے معدے کو یوز کرتا ہے، گند بلا کھاتا ہے، فاسٹ فوڈ اور دیگر چیزیں کھاتا ہے، نمک والی چیزیں، مرچ والی ایکسٹرا یوز کرتا ہے، اپنے معدے سے زیادتی کرتا ہے، تو اس کے معدے کی جو دیواریں ہیں وہ اس کی قوت مدافعت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، کھانے پینے کے درمیان کافی زیادہ وقفہ آتا ہے، تو جب اس میں کافی زیادہ وقفہ آتا ہے تو اس کی دیواریں جو ہوتی ہیں نا ریجنریشن کے پروسیس میں جاتی ہیں، سیلز کو ریسٹ کا ٹائم ملتا ہے، وہ دوبارہ سے ریجنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اندر نئی جو تہیں ہیں ان کو بننا شروع ہوتی ہیں، تہیں بننا شروع ہوتی ہیں معدے کے اندر۔ جو میڈیکل کے ذرات ہیں، ڈاکٹر ذرات ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے، وہ میری اس بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ اس کو جب ریسٹ ملتا ہے تو اس معدے کی پرفارمنس زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کا سائنٹیفک فائدہ بھی رکھا ہے، اور جو میڈیکل وہ جو روحانی فائدہ ہے وہ بھی رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں بے شمار رمضان المبارک میں برکتیں رکھی ہیں۔ میں نے آپ کو مذہبی فائدہ بھی بتایا، میں نے آپ کو میڈیکل فائدہ بھی بتایا، اور میں اب آپ کو اس کا سوشل فائدہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سوشل فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم سارا سال بڑے بڑے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، ہر طرح کا ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ جو کچھ لوگ روٹی ہضم کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو جو ہضم کرنے کے لیے دوڑتے ہیں ان کو یہ احساس دلانا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں تو اللہ رب العالمین نے پیٹ بھر کے دیا، تمہیں کھانا کھلایا، تمہیں وافر چیزیں دی، تو آیا تمہارے سے برعکس دوسرے لوگ ایسے ہیں جو سارا دن کھاتے نہیں ہیں، یہ کھائیں تو بڑا تھوڑا کھاتے ہیں، ان کے پاس اتنی وافر مقدار میں کھانا نہیں ہے۔ تمہیں بھی ان کا احساس ہو سکے کہ بھئی تمہیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اگر کسی چیز کی کمی رکھی ہے تو یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کا خیال رکھو، تم اس کا احتیاط کرو۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک ہے، اب ہم سب کو اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں، ہم سب نے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بخشش کا ایک مہینہ دیے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور دوزخ سے نجات کا جو لوٹ مار سیل ہے وہ بڑا عام ہوتا ہے۔ دیکھیں اب آپ یہ بات سمجھیں کہ ٹرین ہے وہ ساری جگہ سے گزرتی ہے، ایک شہر سے دوسرے جگہ تک گزرتی ہے، لیکن وہ ٹرین اویلیبل ہوتی ہے لیکن ہر جگہ رکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ رکتی نہیں ہے، اس کے رکنے کے خاص اسٹیشن ہوتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ بغیر اسٹیشن کے رکے یہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن کسی کسی جگہ پہ کسی وقت میں اس کی رحمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہم لوگوں کی بخشش کا وہ سبب بنتا ہے۔ جس طرح ساری زمینیں ہوتی ہیں، پلاٹس ہوتے ہیں، ہوتی ساری زمین ہے، لیکن کوئی پلاٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایام بڑے ہوتے سارے ہی ایام ہیں، لیکن جو رمضان المبارک کے ایام ہیں یہ بڑی برکتوں والے ہوتے ہیں، بڑی رفتوں والے ہوتے ہیں، بڑی رحمتوں والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے یا رمضان عطا فرماتا ہے۔ ایک اس بات سے یاد آیا کہ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے سے روزہ رہتا نہیں ہے،
کہتے ہیں کہ میرے سے روزہ رہتا نہیں۔ دیکھیں، روزہ رکھنے کے لیے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ ایمان کی طاقت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کا یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، لیکن روزہ جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی روحانی طاقت سے رہتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ہٹے کٹے لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، اور کچھ ایسے دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے آسانی سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہوتا ہے نا، یہ وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہم سب کو ملتا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم فردر ان باتوں کو ڈسکس کرتے رہا کریں گے۔ تو اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، ہم اس کا جواب بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہم فردر ایسی ویڈیوز لے کر آتے جائیں گے۔ ہم تقریر نہیں کریں گے، بس ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا کریں گے، اس کے اندر سے جو مجھے لگے گا اہم چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کیا کروں گا، اور جو آپ کو لگے کہ مجھے بتانی چاہیے آپ وہ کمنٹ کریں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے گا، ری پوسٹ کیجئے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں بھی ضرور رائے دیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔